الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذَا أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قالوا اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 108 سے لے کر آیت نمبر 113 تک انشاءاللہ تعالی العزیز آج ہم سماعت کریں گے۔ یوم، جس دن، یجمع اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا الرسل، تمام رسولوں کو، جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا۔ فیقول، پھر پوچھے گا، ان سے کیا کرے گا؟ پوچھے گا ماذا اجبتم، کیا پوچھے گا ان سے کہ کیا جواب ملا تمہیں؟ ماذا اجبتم، کیا جواب ملا تمہیں؟ قالوا لا علم لنا، وہ سارے جواب دیں گے کہ ہمیں کوئی علم نہیں۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے سب غیبوں کا، بے شک اللہ ہی سب غیبوں کا علم جاننے والا ہے۔ یہ جو ماذا اجبتم ہے نا، جو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ اس کا تمہیں کیا جواب ملا، اور وہ کہیں گے قالوا لا علم لنا، ہمیں کوئی اس کا علم نہیں، اس پہ تھوڑی سی گفتگو دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں پہ یہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، آپ کہتے ہو اللہ کے نبیوں کو علم تھا، تو اللہ کے نبی تو جواب دے رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے۔ تو اس کا مختصر سا جواب نیچے عرض کیا ہے۔ بظاہر یہ شبہ گزرتا ہے کہ انبیاء نے جب دین حق کی دعوت دی تو بعض لوگوں نے اسے قبول کیا، بعض نے اسے کیا کر دیا؟ رد کر دیا، اور اس کی مخالفت پر کمر باندھ دی۔ ان تمام واقعات کا انبیاء نے بچشم خود مشاہدہ کیا تھا۔ انبیاء نے کیا کیا تھا؟ بچشم خود مشاہدہ کیا۔ پھر ان کے اس جواب کا کیا مطلب ہے کہ انہیں تو کچھ خبر نہیں؟ یہ کیا جواب ہے کہ ان کی امتوں نے کیا جواب دیا؟ امام المفسرین ابن جریر طبری نے اسی توجیہ کو صحیح اور بہترین فرمایا جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس، سبحان اللہ، کیا شان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، حضور کے کیا ہیں؟ کزن ہیں، چچا زاد ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء نے اللہ تعالیٰ کے علم محیط، اب یہ سن لیجئے غور سے، اس کا جواب سن لیجئے کہ یہ کیوں کہا کہ قالوا لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں۔ اور لوگ جو نفی کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہی جواب ہے، جو اپنی کم عقلی اور کم علمی کی بنا پہ اللہ کے نبیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں کچھ علم نہیں، اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ انبیاء نے اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور کامل کے سامنے اپنے علم کو ہیچ سمجھتے ہوئے، اپنے علم کو کم سمجھتے ہوئے ازرائے ادب و تعظیم اپنی علم کی سرے سے نفی کر دی، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ ایک عالم دین ہو اور ایک عالم دین کے سامنے ایک علم نہ رکھنے والا بندہ ہو تو وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ کے نبیوں کی جب اللہ کے سامنے ہوگی تو وہ عذرائے تعظیم اور عذرائے ادب جو ہے وہ خاموش رہے، لیکن جب بات ادھر سے ہوئی، اعتراضات امت کی طرف سے ہوئے، لوگوں نے باتیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کے علم کے بارے میں، تو رسول اللہ ممبر پہ تشریف لے آئے۔ وہ حدیث ہم سن چکے ہیں، پیچھے یاد ہے نا جی، پیچھے ہم سن چکے ہیں
کہ رسول اللہ ممبر پہ تشریف لائے، صبح کی نماز ادا کی، ادا کے بعد ممبر پہ تشریف لائے، فرمایا جب سے دنیا بنی ہے جب تک دنیا قائم ہے مجھ سے پوچھو، میں ہر حال کی خبر دوں گا، میں ہر ماضی کی خبر دوں گا، میں ہر مستقبل کی خبر دوں گا۔ اور یہ جو کل پرسوں ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا تھا، عبداللہ بن ابی حذافہ، ٹھیک ہے نا، ان کا واقعہ پڑھا تھا کہ رسول اللہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میرا باپ کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ باپ کا پوچھنے کے لیے تو یا ماں سے پتہ چلتا ہے یا باپ سے، یہی ہوتا ہے نا، یا ماں خبر دیتی ہے کہ میرا بیٹا ہے یا نہیں، یا باپ خبر دیتا ہے کہ یہ بیٹا میرا ہے یا نہیں۔ تو ماں بھی موجود تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے، من ابیک، میرا باپ کون ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے۔ تو کیا رسول اللہ کو علم نہیں تھا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ یعنی نبی پاک صاحب الاولاد دیگر انبیاء اللہ کے سامنے جاتے ہیں تو کہتا ہے ایسی کچھ نہیں جانتے، سانو کوئی گل نہیں پتا، لیکن جب امت کی باری آتی ہے تو پھر امت کے مقابلے میں تو نہ اس طرح کہو کہ انہیں کچھ علم نہیں تھا۔ امتی کی زبان کیوں نہیں اس وقت جو ہے اس پہ چھالے نکلتے اور وہ نبیوں کی بارگاہ میں یا نبیوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے، بے شک اللہ کے نبی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی اللہ کی عطا سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے جانتے ہیں۔ بے شک دیکھیں نا، ہم میں سے ہم جتنے بیٹھے ہیں کوئی تھوڑا علم رکھتا ہے، کوئی زیادہ، جو تھوڑا رکھتا ہے اسے بھی اللہ نے دیا ہے، جو زیادہ رکھتا ہے اسے بھی اللہ نے دیا ہے۔ تو اسی طرح کوئی کوڑی کا محتاج ہے اور کوئی جو ہے وہ افسر ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، اب اس کو اس حد تک کس نے رکھا اور اس کو اس حد تک کس نے رکھا؟ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے نا، جس کو جو بنا دے۔ تو بندے کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ کون ہے، کس اتھارٹی کا ہے کہ بندہ کہے کہ نبی کو کچھ نہیں دیا؟ اعتراض ہے تو کیجیے، سوال ہے تو پوچھئے۔ جو اللہ کے مقابلے میں نبی آئے تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اور یہ ادب سکھایا ہمیں، اوے اپنے بڑے دا ادب کرے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا نے کوئی سوال کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے تھے، حضرت عمر کے بیٹے سب شہزادے چھوٹے تھے عمر میں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو وہ سوال آتا تھا، اس کا جواب آتا تھا، خاموش رہے۔ گھر گئے، ابا جی سے بات چیت ہوئی تو فرمایا ابا جی مجھے یہ جواب تو آتا تھا، مجھے یہ جواب آتا تھا، میں تو دیتا کیوں نہیں؟ فرمایا میں وڈیاں دا ادب کیتا ہے، میں وڈیاں دا کی کیتا ہے؟ ادب کیتا ہے کہ وڈے وڈے بیٹھے اے چپن تو مینوں بھی بولنے دی لوڑ کوئی نہیں۔ حضرات سمجھ رہے ہیں جی؟ تو اس لیے جب بڑے کے مقابلے میں ہوگا تو ادب کا خیال رکھا جائے گا، جب چھوٹے کے مقابلے میں ہوگا پھر اس کو جواب دیا جائے گا۔ یہ ایک زندگی کا قانون سمجھ لیجئے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم یاد کرو میرا انعام اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر، کب؟ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے مدد فرمائی تھی تمہاری روح القدس سے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، باتیں کرتا تھا تو لوگوں سے جب کہ تو ابھی پنگوڑے میں تھا، سبحان اللہ، اور جب پکی عمر کو پہنچا، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور جب سکھائی میں نے تمہیں کتاب اور حکمت، وَالتَّوْرَات اور تورات، وَالْإِنجِیل اور انجیل، اِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ، اور جب تو بناتا تھا کیچڑ سے پرندے، کہیعت الطیر، پرندے کی طرح تو بناتا تھا، بِإِذْنِی، میرے اذن سے، فَتَنْفُخُ فِیہا، پھر پھونک مارتا تھا اس میں، فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی، تو مٹی کا بے جان پتلا بن کر اڑ جاتا تھا میرے اذن سے، وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ، اور جب تو تندرست کر دیا کرتا تھا مادرزاد اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ، اور کوڑی کو، بِإِذْنِی، میرے اذن سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور جب تو زندہ کر کے نکالتا تھا مردوں کو میرے اذن سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي اسرائیل، اور جب میں نے روک دیا تھا بنی اسرائیل کو تجھ سے، اِذْ جِئْتَهُمْ، تو آیا تھا ان کے پاس، بِالْبَيِّنَاتِ، روشن دلیلیں لے کر، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ،
تو کہا جنہوں نے کفر کیا تھا ان سے کہ یہ سب معجزات نہیں مگر کھلا ہوا جادو. سب معجزات نہیں مگر یعنی جنہوں نے انکار کیا انہوں نے یہ کہا یہ کھلا ہوا کیا ہے؟ جادو ہے. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اتنے بڑے کمال دیے تھے. اور قربان جاؤ عیسیٰ بھی میرے آقا، میرے اور آپ کے آقا کے امتی ہیں. سبحان اللہ، بے شک. اور عیسیٰ کہتے ہیں مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تسمے باندھنے سے میں سمجھتا ہوں مجھے عزت ملی. سبحان اللہ. تو اس لیے حضرات یہ کوئی اللہ نے نبی بنایا ہے تو بس ہمارے جیسا بنا ہے. تو اس لیے بڑی غور طلب باتیں اور توجہ سے سماعت فرمایا کریں. پہلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسولوں سے دریافت فرمائے گا کہ ان کی امتوں نے کیا جواب دیا. اب حضرت عیسیٰ کا خاص ذکر کر کے ان کی امت کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس دن کے طلوع ہونے سے پہلے تم اپنی اصلاح کر لو اور اس گستاخی سے تائب ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جورو اور بیٹا مان کر تم نے کی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مائدہ پر اپنے خاص احسانات اور انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں. خطاب ابن مریم کے لفظ سے کیا تاکہ عیسائیوں کے اس عقیدے کی جڑ کٹ جائے جو آپ کو ابن اللہ مانتے. ابن مریم کا نا کدھر گیا یا عیسی ابن مریم، او مریم کے بیٹے عیسیٰ، تاکہ جو تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو اس کی جڑ کٹ جائے. ان کی والدہ پر تو احسان یہ ہے کہ بچپن میں ہی حضرت زکریا کی نگرانی اور تربیت کی نعمت سے سرفراز ہوئیں، عبادت کے لیے وقف ہو گئیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں عیسیٰ جیسا فرزند عطا فرمایا. ان کے علاوہ اور بے شمار عنایات سے حضرت مریم کو ممتاز کیا. یہاں سے ان احسانات اور انعامات کا ذکر شروع ہو رہا ہے جو حضرت عیسیٰ پر فرمائے گئے. ان تمام کے متعلق حواشی سورہ آل عمران میں گزر چکے ہیں، ہم پہلے اسے پڑھ چکے ہیں. بارہا یہود نے کوشش کی کہ حضرت مسیح کو قتل کر ڈالیں، لیکن ہر بار اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیا. آخری مرتبہ جب انہوں نے رومی حاکم سے آپ کو سولی دے دینے کے احکام بھی لے لیے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور اپنی طرف آسمان کی طرف اٹھا لیا، جس کی تفصیلات سورہ نساء میں گزر چکی ہیں. یہودی آپ کے روشن معجزات دیکھ کر ایمان لانے کے بجائے الٹا آپ کو جادوگر اور شعبدہ باز کہنے لگے. آپ کا کیا کیا کمال تھا جی؟ آپ مٹی کے بناتے تھے پرندے نما، پھر ان میں پھونک ماری اور وہ. دوسرا ان کا کمال یہ تھا کہ کوڑی اور مادرزاد اندھے کو اوپر سے ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ اس کی مادرزاد اندھا جس کی آنکھیں ہی نہیں ہوتی تھیں، جس کے ڈھیلے ہی نہیں ہوتے تھے، چلو جی اس کو بینائی مل گئی، آنکھیں مل گئیں. کوڑی جو لا علاج مرض تھا اس وقت کا، ہاتھ پھیرا. سارے کمالات مان لیے. یہ آخری کمال سب سے اعلیٰ ہے. وَإِذْ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي، جب تو میری اجازت سے مردے زندہ کرتا تھا. سبحان اللہ. تو مردے کون زندہ کرتا ہے؟ یہ صرف اللہ. تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے میں کرتا تھا جی، تو تانوں کو اعتراض. بس میں یہی آخر سانو اسی کو ہونا اعتراض کر رہے ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ نے حضور کو اور حضور کے صدقے تمام نبیوں کو 1,24,000 نبیوں کو آپ نے بڑی بڑی مہربانیاں فرمائی ہیں. اللہ کے نبی پہ اعتراض کرنے سے پہلے نا بندے کو منہ شیشے میں دیکھ لینا چاہیے. بس آپ پہ پتہ لگ جائے گا کہ بندہ کس پانی میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، حضرت عیسیٰ جو نبی پاک صاحب اللہ کی کیا ہے، امتی ہیں. کیا ہیں؟ امتی ہیں. ان کی شان اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی ہے کہ وہ یہ کرتے تھے. جب امتی کی شان یہ ہے تو میرے آقا کی شان کیا ہوگا؟ یہاں پہ لکھا ہے لکھنے والوں نے، انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ نے تو اس کو زندہ کیا نا جس میں پہلے کبھی جان تھی. میرے آقا نے تو ان سے کلمے پڑھوائے جن میں جان کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا. سبحان اللہ. پتھروں سے جان کا تصور ہی نہیں. جب جان نہیں زبان کہاں سے آئی؟ زبان نہیں ہونٹ کہاں سے آئے؟ ہونٹ نہیں تو انسان کا وجود. جب ایک پتھر ہے کچھ بھی نہیں اس کے پاس تو میرے آقا نے اس سے کلمے پڑھوا لیے. تو میرے آقا کی شان تو ورا الورا ہے.
بے شک یہ اعلیٰ حضرت نے کہا نا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور جب حواریوں کے دل میں ڈالا کہ ایمان لاؤ میرے ساتھ اور وَبِرَسُولِي اور میرے رسول کے ساتھ، قَالُوا آمَنَّا انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ اور اے مولا تو گواہ رہے ہم مسلمان ہیں، گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں. وہی کے مختلف معنی کی تحقیق پہلے گزر چکی ہے. اگر یہ حواری انبیاء تھے جیسے بعض علماء کا خیال ہے تو وہی سے مراد وہ وہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ انبیاء پر نازل فرماتا ہے. اگر یہ نبی نہ ہو تو وہی سے مراد الہام اور القاء ہے. اگر وہ نبی نہ ہو جو حواری کا ذکر آیا ہے، دو چیزیں، یا وہ نبی تھے، اگر نبی تھے تو وہی مراد ہے جو نبیوں پہ آتی ہے، اور اگر اس سے مراد نبی نہیں ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان پر القاء اور الہام کیا جاتا ہے. حواریون جمع حواری کے اس کا لغوی معنی سفید و براق رنگ والا، ظاہر اور باطن میں جو مخلص دوست ہو اس کو بھی حواری کہتے ہیں. خصوصاً انبیاء کے ممتاز اور جان نثار دوستوں اور اطاعت گزاروں کو حواری کہا جاتا ہے. سمجھ آ گئی جی؟ آگے فرمایا نا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کا دین جس کی وہ دعوت دیا کرتے تھے وہ اسلام ہی تھا. پچھلے نبی جس دین کی دعوت دیتے تھے اس دین کا نام کیا تھا؟ سمجھ آ گئی؟ یہ کوئی نیا دین نہیں جو پہلے دینوں سے الگ ہو، بلکہ انہی کی ایک کامل توانا اور حسین صورت ہے جو ہمارے پاس ہے. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، جب کہا تھا حواریوں نے اے عیسی ابن مریم کیا یہ کر سکتا ہے تیرا رب کہ اتارے ہم پر ایک خوان آسمان سے؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، ان کی اس تجویز پر عیسیٰ نے کہا ڈرو اللہ سے اگر تم کیا ہو؟ مومن ہو. ڈرو اللہ سے اگر تم کیا ہو؟ مومن. کیونکہ وہ مسلمان تھے اس لیے انہیں اس میں شک نہ تھا کہ مائدہ نازل کرنے کی اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے یا نہیں، بلکہ وہ دریافت یہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور ارادہ اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ ہم پر مائدہ اتارے، یعنی کوئی حکمت مائدہ کے نزول میں مانے تو نہیں. بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ یستطیع بمعنی یطیع ہے، یعنی اگر مائدہ کے نزول کی دعا کریں تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا؟ یعنی اگر آپ اللہ سے کہیں کہ ہمارے لیے کیا اتارے؟ کھانا اتارے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور اتارے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بنی اسرائیل کے چشم و چراغ تھے. نئی تجویزیں پیش کرنا اور انہیں منوانا ان کا آبائی شعار تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو فرماتے کہ چھوڑ دو ان حجت بازیوں کو اور اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالو. ایسا نہ ہو کہ اپنے بڑوں کی طرح تم بھی شکر نعمت سے قاصر رہو اور اس سزا کے مستحق ٹھہرو جو ناشکروں کے لیے مقرر ہے. ٹھیک ہے جی. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، حواریوں نے کہا ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں اس سے اور مطمئن ہو جائیں ہمارے دل. ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا تھا. ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم ہو جائیں اس پر گواہی دینے والوں میں سے. اپنے اس مطالبہ کی تائید میں جو وجوہات انہوں نے بیان کی ان کا ذکر اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے. وہ وجوہات یہ ہیں تاکہ ہم اس سے اپنی بھوک کا علاج کریں، اس معجزے کا مشاہدہ کے بعد ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو، نیز ہمیں آپ کی صداقت کی بھی کبھی دلیل مل جائے. جب ہم ایسا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ہم اور لوگوں کو بھی بتائیں گے، شاید ان سے بھی کوئی ہدایت قبول. صدق اللہ العظیم.